Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to course code 6511 Teaching of Pak Studies. Unit number 1 Nature and Relation of Pak Studies with Other Subjects. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی یونیورسٹی 1 یا 1.5 یونٹ کے لیے 2 یا 1.5 گھنٹے کا ایک پورا سیشن کنڈکٹ کرواتی ہے. تو 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے یونٹ کو آدھے گھنٹے میں یا 10 منٹ میں پڑھانا اس طرح سے اس معیار کے ساتھ پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک، تو آپ کے لیے یونیورسٹی کی جو ریگولر کلاسز ہیں وہ لینا بہت ضروری ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی کلاسز رہ گئی ہیں، کوئی یونٹ مس ہو گیا ہے آپ سے، یا پھر آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک خلاصہ مل جائے پورے یونٹ کا یا پھر پورے کورس کوڈ کا، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں. یہ آپ کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک سمری یا ایک خلاصہ پرووائڈ کر دیں گی آپ کے یونٹ کا. ٹھیک، اس کے بعد جب آپ اپنی بکس کو کنسلٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان رہے گا. انٹروڈکشن، مطالعہ پاکستان کا تعارف. In our country, Pakistan studies is taught as a subject in higher classes, that is from grade 9 to graduation level, with a focus on ideology, history, geography, socio-economics and the culture of the country. ہمارے ملک میں مطالعہ پاکستان بطور سبجیکٹ یا بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے ہائر کلاسز میں، یعنی کلاس 9 سے لے کر BA BSc گریجویشن لیول تک. اور جو بک پڑھائی جاتی ہے یا جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان کا، اس کے اندر فوکس ہوتا ہے آئیڈیالوجی یعنی نظریے کے اوپر کہ کون سے نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا. ہسٹری، پاکستان کی تاریخ کیا ہے، مطلب پاکستان بننے کے بعد بھی اور پاکستان بننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے یا تحریک پاکستان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. جیوگرافی، جغرافیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سے علاقوں پہ مشتمل ہے پاکستان. سوشو اکونامکس یعنی اس کی معاشرتی اقتصادیات کو دیکھا جاتا ہے. اور کلچر آف دا کنٹری، ملک کی ثقافت کو، کلچر کو دیکھا جاتا ہے. Pakistan studies as a compulsory subject is not only taught in the schools and colleges but also in the institutions delivering professional education. مطالعہ پاکستان بطور لازمی مضمون عام سکول کالجز کی حد تک ہی نہیں پڑھایا جاتا بلکہ ایسے اداروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے جن اداروں کے اندر اساتذہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو پروفیشنل ڈگریز دی جاتی ہیں، پیشہ ورانہ اسناد جاری کی جاتی ہیں. ایسے اداروں میں بھی مطالعہ پاکستان کو بطور لازمی مضمون پڑھایا جاتا ہے. This is done with an intention of creating cohesive thinking among students about their ideology, history, society and culture as a Pakistani. ایسا اس ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی مطالعہ پاکستان اس ارادے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ پورے ملک کے بچوں میں مربوط سوچ پیدا کی جا سکے، مشترکہ سوچ پیدا کی جا سکے پاکستان کے نظریات کے بارے میں، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، پاکستان کے معاشرتی اقدار کے بارے میں اور پاکستان کے کلچر کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں. Keeping in view the pedagogical needs of the learners, the subject is taught at different levels of teachers training programs including ADE, B.Ed and MA, M.Ed. تو اوپر ذکر ہوا نا کہ پروفیشنل ایجوکیشن مہیا کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کون سے پروفیشنل ڈگریز ہو سکتی ہیں، کون سی پروفیشنل ڈگریز ہو سکتی ہیں؟ مطلب بی ایڈ ہو گئی یا پھر ADE ہو گئی، ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن، بیچلر ڈگری ان ایجوکیشن، اور MA ماسٹرز آف آرٹس، اور M.Ed ماسٹرز آف ایجوکیشن. تو ان ڈگریز، ان پروفیشنل ڈگریز کے اندر بھی آپ کو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. دی نیچر آف پاک اسٹڈیز، مطالعہ پاکستان کی ماہیت کیا ہے، مطالعہ پاکستان ہے کیا؟
In 1960, a social study was introduced as a compulsory subject at elementary and secondary levels in Pakistan. 1960 میں معاشرتی علوم کے نام سے ایک کتاب لانچ کی گئی پاکستان کے اندر، سیکنڈری لیول کے اوپر یعنی 9th 10th اور ایلیمنٹری لیول کے اوپر یعنی جماعت اول سے ہشتم تک، پہلی سے 8ویں جماعت تک، یعنی کل ملا کے جماعت اول سے 10 تک یہ معاشرتی علوم کے نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی. Later on, in 1976, the name of the social studies was changed into Pakistan Studies, with particular focus on ideological, historical, geographical, socio-economics aspects of the country. 1976 میں جا کے پھر اسی کتاب کا نام، معاشرتی علوم کا نام چینج کر کے مطالعہ پاکستان رکھ دیا گیا، اور اس میں فوکس جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر دیا گیا کہ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا نا کہ نظریات کے اوپر اور اقتصادیات کے اوپر، کلچر کے اوپر، پاکستان کی تاریخ کے اوپر اور جیوگرافی یعنی جغرافیہ کے اوپر زیادہ زور دیا گیا اس بک کے اندر، مطالعہ پاکستان کی بک کے اندر. These elements have been presented in the correlated and interdependent manner in the curriculum and in the textbook of Pakistan Studies. ان سارے ایلیمنٹس کو مربوط کر کے، جوڑ کے، ایک دوسرے پر انحصار پیدا کر کے مطالعہ پاکستان کی کتاب اور اس کے کریکولم یا نصاب کے اندر پیش کیا گیا ہے. یعنی ایک چیز دوسری چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے اور دوسری پہلی کو کمپلیٹ کرتی ہے. اچھا، یہ تو تھا کہ مطالعہ پاکستان ہے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں پڑھنا پڑھانا چاہیے. The Pakistan Studies leads to the development of healthy attitudes of the individuals towards the community. مطالعہ پاکستان افراد میں معاشرے کے لیے اچھے رویے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. And appreciation of the cultural heritage، اور یہ افراد کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ اچھا ہے، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا نیڈ فار اکنامک اسٹیبلٹی، اور مطالعہ پاکستان پڑھنے سے بچوں میں یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو معاشی استحکام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. رسپیکٹ فار لیبرز آف دوز ہو ہیلپ ٹو اچیو اٹ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کے اندر ان افراد کے لیے، ان اداروں کے لیے بھی اپریسیشن پیدا ہوتی ہے، رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. اٹ ڈیولپس دا نیشنل پرائڈ، اس کی وجہ سے نا بچوں میں، افراد میں قومی تفاخر پیدا ہوتا ہے، ان کو اپنی قوم پہ فخر محسوس ہوتا ہے. اینڈ انکلکیٹس اے اسپرٹ آف پیٹریوٹک کوالٹیز، اور ان کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اپنے ملک سے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. اٹ کریٹس اے یونیفائڈ فیلنگز اینڈ تھنکنگ ان اسٹوڈنٹس، اس کی وجہ سے پورے ملک کے افراد میں ایک ہی طرح کے احساسات اور ایک ہی طرح کی سوچ پروان چڑھتی ہے. اباؤٹ دا آئیڈیالوجیکل، جیوگرافیکل، ہسٹوریکل، سوشل اینڈ کلچرل ہیریٹیج آف دیئر کنٹری، اپنے ملک کے نظریاتی، جغرافیائی، تاریخی، معاشرتی اور ثقافتی ورثے کے اعتبار سے ان کے اندر ایک ہی طرح کی سوچ پروان چڑھتی ہے. مطالعہ پاکستان کی ضرورت اور اس کی ماہیت کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تعلق باقی کے معاشرتی علوم کے ساتھ کیا ہے. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا نا کہ 1960 میں معاشرتی علوم کے نام سے یا سوشل سٹڈیز کے نام سے ایک سبجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اسی کو پھر چینج کیا گیا مطالعہ پاکستان میں یا پاک سٹڈیز میں. تو سب سے پہلے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سوشل سٹڈیز کے ساتھ، معاشرتی علوم کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا ریلیشن کیا ہے، کیا تعلق ہے. سوشل سٹڈیز از ون آف دا مدر ڈسپلنس فرام وچ پاکستان سٹڈیز ڈراز اٹس کنٹینٹ. معاشرتی علوم ایک ایسا مضمون ہے جس میں سے مطالعہ پاکستان
اپنی ضرورت کی جو چیزیں یا اپنی ضرورت کا جو مواد ہے وہ لیتا ہے. یعنی جو کچھ آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں وہ سوشل سٹڈیز یا معاشرتی علوم ہی میں سے لیا گیا ہوتا ہے. The general concepts of social studies of any country are closely related with Pakistan studies, but the context is different. سوشل سٹڈیز کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ کسی بھی ملک میں سوشل سٹڈیز پڑھائی جا رہی ہو وہ سیم ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی وہی کانسیپٹس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ڈھالتے ہیں، پیش کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے سوشل کانسیپٹس ہو سکتے ہیں، جیسے فرد، انڈیویژول، معاشرہ، سوسائٹی، ہے نا. پھر انسٹیٹیوشنز، سوشل انسٹیٹیوشنز جو معاشرتی ادارہ جات ہیں، یہ کانسیپٹس اس طرح کے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک میں سوشل سٹڈیز پڑھ رہے ہوں آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان سٹڈیز میں بھی یہ کانسیپٹس یوز ہوں گے، لیکن ان کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوگا، ان کی سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. ان کو ہم اپنے ملک کے مطابق، اپنے ملک کی سچویشن کے مطابق یوز کریں گے، استعمال کریں گے. تو جب بھی معاشرے کی بات ہوگی تو اس سے مراد ہم پاکستانی معاشرہ لیں گے. جب بھی فرد کی بات ہوگی مطالعہ پاکستان میں تو اس سے مراد ہم پاکستانی افراد لے رہے ہوں گے. Pakistan studies uses the well-developed concepts of social studies as an outline picture and fills it with its own colors of historical, geographical, and institutional requirements, needs, and aspirations of its people. جو معاشرتی علوم کے ترقی یافتہ کانسیپٹس ہیں جو آلریڈی ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، انہی کو آپ مطالعہ پاکستان میں بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ہے، اپنی جو تاریخ ہے اس کے مطابق، جغرافیے کے مطابق، اور اپنے معاشرتی جو ادارے ہیں ان کے مطابق ہے. اور پھر آپ کی جو اپنے معاشرے کی ضروریات اور خواہشات ہیں آپ کے لوگوں کی، ان کے مطابق ہی آپ ان سارے کانسیپٹس کو یوز کرتے ہیں. یعنی جو خاکہ ہے بنیادی وہ سوشل سٹڈیز کے بیسک کانسیپٹس کا ہی ہے، لیکن ان میں جو آپ رنگ بھرتے ہیں وہ آپ اپنے لوکل کانٹیکسٹ کے مطابق بھرتے ہیں. Social studies has three dimensions: time, space, and institutions, comprising history, geography, and civics respectively. معاشرتی علوم کے تین پہلو ہوتے ہیں: وقت، جگہ اور ادارے. وقت کا تعلق تاریخ سے، جگہ کا جغرافیے سے، اور اداروں کا تعلق شہریت سے ہوتا ہے. All are studied in Pakistan studies, but neither to their full extent nor for their own sake. تو جب بھی آپ ان کو بطور ایک الگ مضمون پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد پھر وہی مضمون پڑھنا ہی ہوتا ہے. یعنی تاریخ پڑھتے ہیں الگ مضمون کے طور پر تو پھر اس کا مقصد تاریخ سے آگاہی ہوتا ہے. جغرافیہ پڑھتے ہیں تو جغرافیائی خود حال سے آگاہی ہوتا ہے اس کا مقصد. لیکن جب آپ ان سبجیکٹس کو مطالعہ پاکستان کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر تاریخ پڑھنے کا مقصد پاکستان کی تاریخ سے آگاہی ہوتا ہے، اور جغرافیہ پڑھنے کا مقصد پاکستان کے جغرافیے سے آگاہی ہوتا ہے، اور شہریت پڑھنے کا مقصد پاکستان کے معاشرتی اداروں کو سمجھنا ہوتا ہے. ریلیشن آف پاکستان اسٹڈیز ود ہسٹری. تاریخ کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا تعلق. Of all sciences that focus on human behavior, history is perhaps the broadest in scope because its subject matter concerns past events in all areas of human behavior. جو بھی معاشرتی علوم ہیں یا سائنسز ہیں جن کا فوکس انسان کے بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے، ان ساری سائنسز میں سے سب سے زیادہ وسعت رکھنے والا جو سبجیکٹ ہے وہ تاریخ ہی ہے، کیونکہ یہ گزشتہ دور کے واقعات کے تھرو یا ان کے ذریعے سے انسان کے رویے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے.
Study of history provides us the time concept, the validity and authority of sources, objective and critical analysis of the documents, and classification and organization of concepts. تاریخ کا مطالعہ وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی تاریخ میں ہم گزرے ہوئے وقت کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم تاریخی معلومات دینے والی جو کتابیں اور دوسرے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، ذرائع ہیں، ان کے قابل اعتبار ہونے کو بھی جانچ پرکھ سکتے ہیں، اور جو تصورات ہیں ان کو ترتیب سے رکھتے ہیں اور ان کی جماعت بندی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری خصوصیات ہیں یہ تاریخ کے سبجیکٹ کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ آل دیز آر دا کریکٹرسٹکس آف پاکستان اسٹڈیز، اور ساتھ ساتھ یہ پاکستان اسٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان کی بھی خصوصیات ہے۔ سو ہسٹری از دا بیسک ایلیمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز ایز وی اسٹڈی پاسٹ ایونٹس لائک ہاؤ وی گاٹ پاکستان، انالائز دا ویلیڈیٹی آف ہسٹورک ریسورسز، be objective in doing so, and classify the past events۔ لہٰذا جو تاریخ ہے وہ مطالعہ پاکستان کا ایک لازمی ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ہم اس میں گزشتہ دور کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا، پھر ہم جو تاریخی ذرائع ہیں نا معلومات مہیا کرنے والے، ان کے قابل اعتبار ہونے کو بھی پرکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو تاریخی واقعات ہیں ان کی ترتیب اور ان کی جو جماعت بندی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ہمارے کام کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ ریلیشن آف پاکستان اسٹڈیز ود جیوگرافی، مطالعہ پاکستان کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ۔ If history is related to the time, geography deals with the space, land۔ اگر تاریخ میں گزرے ہوئے وقت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو جغرافیے میں زمین یا جگہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ گریکو in 1977 writes that geography as a chronological or spatial science strives for an architecture of description in segments of space or areas۔ گریکو نے 1977 میں لکھا کہ جغرافیہ ایک جگہ کو بیان کرنے والا علم ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ کسی علاقے کے یا کسی زمین کے طبعی خصوصیات یا خد و خال کیا ہیں۔ It is a synthetic area of science which utilizes the ecological aspects of all the systematic sciences, physical, biotic, or societal. Space, the chronology of phenomena, is the principal concern of all the geographers۔ جغرافیہ ایک جامع علم ہے جو دیگر علوم جیسے بائیولوجی، فزکس اور سوشیالوجی وغیرہ کے علم کو بھی یوز کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، جغرافیہ بنیادی طور پر زمین کے مطالعے کا نام ہے، لیکن زمین کے ساتھ ساتھ پھر زمین کے اوپر پائے جانے والے جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، میدان، ریگستان وغیرہ جیسے فزیکل آبجیکٹس جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ فزکس کے علم کو یوز کر رہے ہیں جغرافیے میں۔ ایسے ہی آپ کسی علاقے کے انسانوں کو بھی پڑھتے ہیں جغرافیے کے اندر، تو پھر آپ بائیولوجی کے علم کو یوز کر رہے ہیں، اور ایسے ہی آپ کسی علاقے کے افراد کے رہن سہن، میل جول، رسوم و رواج کے بارے میں جب جغرافیے کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر آپ سوشیالوجی کے علم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ دی جیوگرافک کانسیپٹس سچ ایز ایریاز، ایسوسیشن، cultural places, situations, spatial interaction, and land resources are the common geographical features studied in Pakistan studies۔ جیسے جغرافیہ دیگر علوم کو استعمال کرتا ہے، ویسے ہی مطالعہ پاکستان بھی جغرافیائی معلومات کو استعمال کرتا ہے۔ تو پھر جغرافیہ اور مطالعہ پاکستان میں بہت گہرا تعلق ہوا۔ کچھ ایسے جغرافیائی تصورات ہیں جو کہ مطالعہ پاکستان استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر ایریا یعنی علاقہ، ایسوسیشن ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے ساتھ کیا تعلق ہے،
کلچرل پلیسز، کسی ملک کے ثقافتی مقامات کون کون سے ہیں، سچویشن، صورتحال کیا ہے کسی ملک میں، اسپیشل انٹریکشن یعنی ایک علاقے کے افراد کا دوسرے علاقے کے افراد کے ساتھ میل جول کیا ہے، کس طرح سے ہے، اینڈ لینڈ ریسورسز اور زمینی وسائل. یہ کچھ بنیادی کانسیپٹس ہیں اس کے جغرافیہ کے، جو کہ مطالعہ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں. ریلیشن آف پاک اسٹڈیز ود اکنامکس، مطالعہ پاکستان کا معاشیات کے ساتھ تعلق. اکنامکس ڈیلز ود پروڈکشن اینڈ کنزمپشن آف دا گڈز اینڈ سروسز. معاشیات ڈیل کرتی ہے اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور ان کی کھپت یا استعمال کے ساتھ. یعنی یہ معاشیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کی چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کیسے ان کو استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی سروسز یعنی جو افرادی قوت ہے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے استاد پڑھاتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ڈرائیور گاڑیاں چلاتا ہے، تو ان چیزوں کو کیسے مینج کیا جائے یہ معاشیات میں ہم دیکھتے ہیں. دا نیچر آف اکنامکس اینڈ اٹس ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دا کریکولم آف پاکستان اسٹڈیز. تو جو اکنامکس یا معاشیات اور اس کے متعلقہ دیگر تصورات ہیں، ان کو بھی آپ مطالعہ پاکستان کے نصاب میں شامل کرتے ہیں. Many economic problems like large deficit, heavy debt, stagnation and inflation are studied in Pakistan studies. معاشیات کے بہت سارے مسائل مطالعہ پاکستان میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر خسارہ، بھاری قرض اور کاروبار کا نہ ہونا، روپے پیسے کا حرکت نہ کرنا، معاشی جمود کہتے ہیں جس کو، اور انفلیشن یعنی مہنگائی کا زیادہ ہونا. یہ سارے معاشیات کے مسائل مطالعہ پاکستان میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں. Economy of the country has been discussed in the context of its geographical situation and other cultural considerations. It has been integrated with other historical and organizational aspects of the curriculum of Pakistan studies. مطالعہ پاکستان میں پاکستان کی معاشیات کو علاقائی صورتحال اور ثقافتی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ تاریخی نقطہ نظر سے بھی معاشیات کو مطالعہ پاکستان کے نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی حالات کیسے رہے ہیں. ریلیشن شپ آف پاکستان اسٹڈیز ود سوشیالوجی، مطالعہ پاکستان کا تعلق طرز معاشرت کے ساتھ، رہنے سہنے کے طریقوں کے ساتھ. Looking into the concept and content of sociology, its relationship with Pakistan studies is natural and integrative. اگر ہم سوشیالوجی میں پڑھے جانے والے مواد اور تصورات پہ غور کریں تو مطالعہ پاکستان اور سوشیالوجی کا تعلق قدرتی اور لازمی نظر آتا ہے. Pakistan possesses its hard core of ideological and historical heritage, its norms, traditions and spiritual values. These are aimed at be preserved, transmitted and promoted through education and particularly through teaching of Pakistan studies. پاکستان چونکہ ایک نظریاتی ملک ہے تو پھر اس کا بڑا جاندار قسم کا تاریخی ورثہ ہے. اس کی اپنی رسمیں ہیں، روایات ہیں اور اس کی روحانی اقدار ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، رسوم و رواج، روحانی اقدار وغیرہ، ان سب کو پریزرو، ٹرانسمٹ اور پروموٹ کیا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، اور خاص کر مطالعہ پاکستان کی تعلیم کے ذریعے سے. اب جو کلچرل ٹرانسمیشن، پریزرویشن اور پروموشن ہے وہ کیا چیز ہے؟ جب ہم اپنے کلچر اور اپنی رسوم و رواج کو خود اپناتے ہیں، خود ان پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا کلچر پریزرو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب ہم آنے والی نسلوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ ہمارے رسوم و رواج اور کلچر پہ عمل کریں، یعنی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے معاشرے کے مطابق، تو پھر اس کو ہم کلچرل ٹرانسمیشن کہتے ہیں.
اور جب ہم اپنے ہم اثر لوگوں میں یعنی ہمارے دور کے لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو رسوم و رواج ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ ہماری رسوم و رواج پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر دس از کالڈ پروموشن آف آر کلچر، یا ہمارا جو کلچر ہے وہ ترقی کرتا ہے اس طرح سے۔ Through teaching of Pakistan studies, the spiritual values like sovereignty of Allah, justice, equality and Islamic brotherhood are inculcated in children۔ اچھا، تو جو ہم معاشرتی اقدار کو پریزرو، پروموٹ اور ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، یعنی حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، اور انسان اللہ کا زمین پہ نائب ہے، یعنی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہی انسان دنیا میں ہے۔ جسٹس، انصاف، مساوات، اسلامی بھائی چارہ، یہ ساری ہمارے معاشرے کی جو خصوصیات ہیں یہ آنے والی نسلوں میں اپنے بچوں میں ہم منتقل کرتے ہیں مطالعہ پاکستان کے تدریس کے ذریعے سے۔ Such social problems like population growth, urbanization, migration and demography have been discussed in the context of Pakistan studies. Moreover, language of Pakistan, common cultural manifestation, dress, arts, crafts and festivals have also been highlighted in the course. معاشرتی اقدار کے علاوہ کچھ معاشرتی مسائل کو بھی مطالعہ پاکستان کے نصاب میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاپولیشن گروتھ یعنی آبادی میں اضافہ، آبادی کا گاؤں سے شہروں کی طرف منتقل ہونا، شہروں میں اضافہ ہونا، ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا لوگوں کا، ڈیموگرافی یعنی آبادی کے تناسب میں تبدیلی آ جانا، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ دراصل سوشیالوجی کے مسائل ہیں، لیکن یہ مطالعہ پاکستان میں بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی علاقائی زبانیں، مشترکہ ثقافت کا مظاہرہ، لباس، فنون، دستکاریاں اور تہوار وغیرہ منانے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں مطالعہ پاکستان کے کورس میں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ ریلیشن آف پاک اسٹڈیز ود ریلیجن، مطالعہ پاکستان کا مذہب کے ساتھ تعلق۔ ریلیجن اسپیشلی اسلام از اے کوڈ آف لائف کورنگ اٹس آل دا ایسپیکٹس۔ Pakistan emerged in the name of Islam, so Pakistan studies is closely related to Islam۔ پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں انہیں معلومات مہیا کرتا ہے۔ تو پھر اسلام اور پاکستان کا گہرا تعلق ہے۔ The Pakistan studies emphasizes to bring about social integration and cultural cohesion, unity, integrity and solidarity not only in the Pakistani society but in the entire Muslim community of the world in the light of Islamic teachings۔ چونکہ اسلام دین فطرت اور دین مساوات ہے، تو پھر مطالعہ پاکستان اس بات پہ زور دیتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں معاشرتی انضمام کو فروغ دیا جائے، یعنی تمام سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، ہر طرح کے لوگ، مختلف رنگ، نسل اور علاقوں کے لوگ خود کو ایک معاشرے کا فرد سمجھیں، اینڈ کلچرل کوہیژن، اور ہمارے اندر ایک ثقافتی ربط پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، یگانگت پیدا ہو جائے پوری پاکستانی سوسائٹی میں، پورے پاکستانی معاشرے میں، نہ صرف پاکستانی معاشرے میں بلکہ پوری دنیا کے اسلامی معاشرے میں یہ ساری خصوصیات پیدا ہو جائیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ Pakistan studies tries to improve human conditions and more particularly stress upon the development of feelings, sensitivities and attitudes۔ اسلام انسانیت کو مقدم رکھتا ہے۔ مطالعہ پاکستان بھی یہ کوشش کرتا ہے
کہ انسانیت کے حالات سنوارے جائیں اور لوگوں میں جذبات، احساسات اور اچھے رویے پیدا کیے جائیں۔ The Pakistan Studies emphasizes to examine and clarify the values of the learners and to establish their identity as a true Pakistani and as a true faithful, to acquire the knowledge of human systems in the areas of economics, government, and the culture, and to appreciate the people's efforts. مطالعہ پاکستان اس بات پہ بھی زور دیتا ہے کہ طلباء کے اندر معاشرتی اقدار، حق و باطل، حلال حرام، اچھائی برائی کے فرق کو واضح کیا جا سکے اور انہیں اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ سچے مسلمان اور سچے پاکستانی کے طور پر اپنے تشخص کو سمجھ پائیں۔ اس کے علاوہ وہ معاشیات، حکومت اور ثقافت جیسے شعبہ جات کے اندر ضروری علم بھی حاصل کر سکیں اور ان شعبہ جات میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے لوگوں کی تعریف کر سکیں۔ اینڈ ہیئر از دا اینڈ آف دا فرسٹ یونٹ۔ اب ہم کچھ ممکنہ سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ایسے سوالات بن سکتے ہیں اس چیپٹر میں سے کہ جو ہو سکتا ہے کوسچن پیپر میں پوچھے جائیں۔ پہلے نمبر پہ فرام وچ ڈسپلنس ڈز پاکستان اسٹڈی ڈیرائیو اٹس کنٹینٹ، کون سے سبجیکٹس ہیں، کون سے مضامین ہیں کہ جن میں سے اپنا مواد مطالعہ پاکستان حاصل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ واٹ از دا ریلیشن آف پاکستان اسٹڈیز ود ادر سوشل اسٹڈیز، دیگر معاشرتی علوم کے ساتھ پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ نمبر 3 پہ وائی پاکستان اسٹڈیز از اسینشیل فار پاکستانی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان کو پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ اور اس طرح بھی کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ کین پاکستان اسٹڈیز کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف گڈ پاکستانی سٹیزنس، پاکستان کے اچھے شہری بنانے میں مطالعہ پاکستان کی تدریس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ۔